بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ٹرمپ کی ایران پالیسی پر تنقید، اربوں ڈالر خرچ کیے مگر نتائج صفر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی ایک بار پھر شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائیوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے لیکن مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید فنڈز کی درخواست بھی کی ہے۔ ناقدین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے مالی بوجھ کے باوجود ایران سے کوئی واضح رعایت کیوں حاصل نہ کی جا سکی۔ ایران نے اپنے مظاہرہ جوہری پروگرام سے متعلق کوئی نئی پابندی قبول نہیں کی۔ امریکی کانگریس میں بھی اس معاملے پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا امتحان بن سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں اس پالیسی کے اثرات مزید واضح ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب ایران کے قریب 24 ارب ڈالر کی ممکنہ مالی معاونت پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ میں نئی سفارتی پیش رفت کے تحت سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کو اربوں ڈالر کی مالی معاونت فراہم کرنے سے متعلق معاملات زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پیکیج کی مجموعی مالیت 24 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی قیادت خطے میں استحکام اور معاشی تعاون کو فروغ دینے پر زور دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ قدم ایران اور خلیجی ممالک کے تعلقات میں اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اقتصادی تعاون سیاسی اختلافات کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ خطے کے دیگر ممالک بھی اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک کا ایران پر اعتماد متزلزل، نئی سیکیورٹی حکمت عملی زیر غور۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی پالیسیوں کا ازسر جائزہ لے رہے ہیں۔ علاقائی مبصرین کا کہنا ہے کہ کئی ممالک اب صرف امریکی تحفظ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ خلیجی ریاستیں متبادل دفاعی شراکت داریوں اور نئے سفارتی راستوں پر غور کر رہی ہیں۔ کچھ ممالک نے ایران کے ساتھ براہ راست رابطوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے میں ایک نئے سیکیورٹی فریم ورک کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اقتصادی مفادات اور توانائی کے راستوں کا تحفظ اس حکمت عملی کا اہم حصہ ہوگا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خطے میں تصادم کی بجائے تعاون کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی مشرق وسطیٰ کی سیاست پر دورس اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ مارکو روبیو کا خلیجی دورہ، امریکی اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ممالک کے اہم دورے شروع کر دیے۔ اس دوروں کا مقصد حالیہ علاقائی حالات کے بعد اتحادی ممالک کے خدشات کو دور کرنا بتایا جا رہا ہے۔ مارکو روبیو نے متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اپنے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا خیال ہے کہ حالیہ واقعات نے اعتماد کے بحران کو جنم دیا ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی اور معاشی ترجیحات کے بارے میں نئے فیصلے کر رہے ہیں۔ امریکی سفارتکاری اب اس اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اس دورے کو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ ایران اور بھارت کے درمیان توانائی تعاون کے نئے امکانات روشن۔ ایران نے بھارت کے ساتھ اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات موجود ہیں۔ برکس اجلاس کے موقع پر توانائی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران مستقبل میں بھارت کو تیل کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چابہار بندرگاہ اور دیگر منصوبے دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ توانائی کے بڑھتے ہوئے تقاضے بھارت کو نئے ذرائع کی تلاش پر مجبور کر رہے ہیں۔ اقتصادی تعاون میں اضافے سے دونوں ممالک کو نمایاں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ شراکت داری خطے کی معاشی صورتحال پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ IAEA اور ایران میں کشیدگی، جوہری نگرانی پر نئے سوالات۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور ایران کے درمیان جوہری تنصیبات کی نگرانی کا معاملہ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا۔ ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران سے مکمل شفافیت اور معائنہ کاروں کو رسائی دینے کا مطالبہ کیا۔ ایجنسی کا موقف ہے کہ جوہری پروگرام کی تصدیق کے لیے آزادانہ
نگرانی ضروری ہے۔ دوسری جانب ایران کے مختلف حلقوں سے اس معاملے پر متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ ایرانی حکام تعاون کی بات کر رہے ہیں تو بعض حلقے سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے عالمی طاقتوں میں تشویش پیدا کر دی۔ ماہرین کے مطابق اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں فریقین کے درمیان مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ عالمی سفارتکاری کا اہم موضوع بن سکتا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام پھر زیر بحث، عالمی برادری کی نظریں تہران پر۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نئی بحث نے بین الاقوامی توجہ ایک بار پھر اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ یورینیم کی بلند سطح تک افزودگی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اصل چیلنج جوہری مواد کی نگرانی اور تصدیق ہے۔ ایران مسلسل یہ موقف دہراتا آ رہا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تاہم بعض مغربی ادارے مزید وضاحت اور شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی نے اس بحث کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دروازے اب بھی بند نہیں ہوئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مسئلے کا حل صرف بات چیت اور اعتماد سازی میں پوشیدہ ہے۔ ایرانی قیادت کا دفاعی موقف، میزائل پروگرام پر سمجھوتے کے امکانات کم۔ ایرانی قیادت نے ایک بار پھر اپنے دفاعی اور میزائل پروگرام کو قومی سلامتی کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ خطے کے موجودہ حالات میں دفاعی صلاحیت برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی اولین ترجیح ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران اپنے دفاعی پروگرام پر کسی بڑی رعایت کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ خطے میں جاری تنازعات نے اس سوچ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ کئی ممالک ایران کے اس موقف پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مغربی طاقتیں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل کی پیش رفت مذاکراتی عمل پر ہی منحصر ہوگی۔ آسٹریلیا اور یورپ میں ایرانی سرگرمیوں پر خدشات، سیکیورٹی ادارے متحرک۔ آسٹریلیا اور بعض یورپی ممالک کے سیکیورٹی اداروں نے ایرانی نیٹ ورکس سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض انٹیلیجنس ادارے بیرونی ملک سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے ممکنہ سیکیورٹی خطرات کے حوالے سے اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ مختلف ممالک میں حساس تنصیبات اور اہم شخصیات کے تحفظ کے اقدامات بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ عالمی حالات نے سیکیورٹی چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ان رپورٹس پر مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلوں کی لہر، دنیا بھر میں تشویش بڑھ گئی۔ وینزویلا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 انتہائی طاقتور زلزلے ریکارڈ کیے گئے، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں زلزلوں کی شدت 7 ریکٹر اسکیل سے زیادہ رہی، جس کے باعث متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے کھلے مقامات کی طرف بھاگتے دکھائی دیے۔ کئی علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک ہی مقام پر اتنی شدت کے 2 زلزلوں کا آنا غیر معمولی واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں عمارتیں اور بازاروں کو شدید نقصان پہنچتا دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام نے شہریوں کو آفٹر شاکس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ہی دن میں 9 بڑے زلزلے، ماہرین بھی حیران۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف خطوں میں 9 ایسے زلزلے ریکارڈ کیے گئے جن کی شدت 5 ریکٹر اسکیل سے زیادہ تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وینزویلا، جاپان، چلی، پاپوا نیو گینی، صومالیہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک اس فہرست میں شامل ہیں۔ ماہرین ارضیات اس غیر معمولی سرگرمی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جاپان میں 6.9 شدت کے زلزلے کے بعد ٹرین سروس عارضی طور پر متاثر ہوئی۔ متعدد ساحلی علاقوں میں سونامی کے خدشات کے پیش نظر الرٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زلزلوں کی درست پیش گوئی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر اس صورتحال نے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں آنے والے زلزلوں کا آپس میں براہ راست تعلق ثابت نہیں ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔